نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الغضب، غصہ، اینگر. جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ الغضب مفتاح کل شر، غضب یا غصہ ہر شر کی کنجی ہے، یعنی غصے سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں. عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ آپ حسن اخلاق کو ہمارے لیے ایک کلمے میں بیان کر دیں کہ حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے، اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ترک الغضب، غصہ چھوڑنا، غصہ چھوڑ دینا، یہی حسن اخلاق ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ جس شخص میں 4 صفات پائی جائیں اللہ نے اسے شیطان سے بھی بچا لیا اور جہنم کی آگ بھی اس پر حرام فرما دی. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کہ آدمی اپنے نفس پہ قابو رکھے، رغبت، خوف، شہوت اور غضب کے وقت. رغبت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کی طرف میلان ہونا. خوف، ڈر. شہوت جیسے نفسانی خواہشات ہوتی، اور غضب، غصہ. اگر ان 4 مقامات پر انسان اپنے آپ کو سنبھال لے، اعتدال میں رکھے، تو ایسا انسان شیطان کے شر سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے. عربی زبان میں غضب یا غصے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور اس کے درجے بھی مختلف ہوتے ہیں. پہلا درجہ ہے سخت کا، سین خا طا. سخط کا معنی ہوتا ہے خلاف مرضی کام کرنا، مرضی کے خلاف کام کرنا، اور سخت کہتے ہیں ناپسندیدگی. یہ غصے کا پہلا درجہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی کوئی بات یا کوئی کام آپ کو اچھا نہ لگے، یو ڈونٹ لائک اٹ. تو جو بات آپ کو اچھی نہیں لگتی تو اس پر آپ کے اندر کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ اریٹیشن ہوتی. ضروری نہیں کہ آپ ظاہر کریں یا نہ کریں، لیکن یو گیٹ اریٹیٹڈ. تو یہ جو کیفیت ہے یہ کیا ہے؟ سخت. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑے کا چھوٹے کے عمل پہ ناراض ہونا یہ بھی سخت ہے. جیسے ماں باپ بچوں کی کسی بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کریں، تو یہ بھی اسی درجے میں آتا ہے. دوسرا درجہ ہوتا ہے غیظ، غین یا ضا. ایسی ناراضگی جو انسان کا دوران خون تیز کر دے. کہتے ہیں نا I'm boiling. تو جب آپ کا خون ابلنے لگے، خون تیز ہو جائے، تو یہ غیظ ہوتا ہے. یہ دوسرا درجہ ہے اریٹیشن سے آگے. اس کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات انسان اپنی ہی کسی عادت پر، اپنی ہی کسی بات پر غضبناک ہوتا ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان پھر کوئی آگے کاروائی کرے یا نہ کرے. یعنی جیسے پہلے درجے میں بھی ضروری نہیں کہ کوئی ری ایکشن ہو، دوسرے میں بھی یعنی غیظ میں بھی ضروری نہیں کہ کوئی ری ایکشن ہو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اگنور بھی کر سکتا ہے، کنٹرول بھی کر لیتا ہے. لیکن اس کے بعد اگلا درجہ ہے غضب کا، جس میں انسان ری ایکشن ظاہر کرتا ہے. اور یہ غصے کے لیے عام لفظ بھی ہے، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو غصہ آئے اور پھر وہ ری ایکشن ظاہر نہ کرے. تو انتقام پہ اتر آنے کے لیے لفظ غضب آتا ہے، یعنی غضبناک ہو کر انتقام پہ اترنا. تو غصہ کیا ہے؟ دراصل انسان کے اندر ایک ایسا ایموشن نیگیٹولی جس کا اظہار یا منفی اظہار انسان کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ ہر ایک کرتا ہے، ہر ایک کے اندر ہے. دس از ویری نیچرل. کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ غضبناک نہ ہو یا غصہ نہ کرے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر بندے کے اندر اس کے دفاع کے لیے اپنی عزت، آبرو، اپنے دین، ایمان، اپنے خاندان، اپنے مال، اس کے دفاع کے لیے ایک ایسی چیز رکھ دی ہے کہ جب بھی ان میں سے کسی ایک چیز کو کوئی نقصان ہونے لگتا ہے تو انسان فوری طور پر غصے میں آتا ہے. یعنی جن چیزوں کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں
ان کا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس نقصان سے بچنے یا بچانے کے لیے انسان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس میں غصہ کام آتا ہے. بعض اوقات آپ بچوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں راستے میں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ غصے سے ان کا بازو پکڑ لیتے ہیں، ایک دو سنا بھی دیتے ہیں. تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ دفاع، پروٹیکشن. پھر اسی طرح کوئی کسی آپ کی مادی چیز کو کوئی نقصان پہنچانے لگتا ہے، مثلا کوئی کچھ چرانے لگے یا اٹھانے لگے، تو بھی آپ کے اندر کیا احساسات پیدا ہوتے ہیں؟ غصے کے. تو ان مختلف مقامات پر جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ غصہ کہلاتا ہے. یعنی غصہ فائدہ مند بھی ہے. غصہ صرف ایک نیگیٹو چیز نہیں ہے. اللہ نے کسی مقصد کے لیے غصہ ہمارے اندر رکھا ہے، اور غصہ قوت کا سبب بھی بنتا ہے. مثلاً اگر آپ بہت لو بھی فیل کر رہے ہیں یا اپنے اندر کسی طرح کی کمزوری، تو اچانک کوئی شخص آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو آپ اپنی ساری کمزوری بھول کر کیا ہوتے ہیں؟ فوری طور پر طاقتور ہو جاتے ہیں، اور آپ میں ایک ہمت، جوش، جذبہ آ جاتا ہے، انتہائی قوت آ جاتی جو عام حالات میں نہیں آتی. تو کچھ کاموں کو کرنے کے لیے انسان کو قوت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور سیلف ڈیفenس یا اپنی پیاری چیزوں کے ڈیفenس میں انسان بھرپور قوت لگاتا ہے. تو غصہ نیچرل ایموشن ہے، انسان کے لیے ضروری بھی ہے، فائدہ مند ہے، کسی مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن بے حد ضروری ہے کہ انسان اس کا استعمال درست جگہ پر کرے اور درست طریقے پر کرے. تو اس چیپٹر کو پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ اللہ کی اس نعمت کو ہمیں کس طرح استعمال کرنا ہے. اور یہ ایک ایسا مقصد ہے جو حاصل ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم اتنے کمزور ہوں کہ یہ مقصد پورا نہ کر سکیں. کیا مقصد؟ کہ غصے جیسے ایموشن یا غصے جیسی طاقت یا قوت یا غصے کے درست استعمال کے ذریعے ہم فائدہ اٹھائیں. یعنی ہم یہ سیکھیں کہ کب ناراض ہونا ہے، کہاں ناراض ہونا ہے، کتنا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. یہ ہے مقصد. اور زائد از ضرورت غصے کو کس طرح اپنے اندر سے رخصت کر دیں. تو غصہ مثبت طریقے سے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور غصہ منفی طریقے سے بھی، کیونکہ منفی طریقے سے استعمال کریں گے تو منفی نتائج آئیں گے، اور اگر مثبت طریقے سے مثبت طور پر استعمال کریں گے تو مثبت نتائج آئیں گے.